الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاكفون في المساجد صدق الله العظيم میرے بزرگ و عزیزو، رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور دیگر اور عبادات بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، تسبیحات ہیں، نوافل ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے۔ تو ان سب کا بھی اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ثواب بھی بہت زیادہ ہمیں عطا فرماتا ہے اور فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آخری عشرہ بھی شروع ہو جائے گا۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آتش دوزخ سے نجات کا ہے۔ تبھی ہم دوسرے عشرے میں ہیں اور مغفرت میں ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے یہ مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ تو اس مہینے میں ہم سب کو اپنی مغفرت بھی کروانی، اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کریں، اور پھر انشاءاللہ اس مہینے ہی میں ایک اور عبادت ہے اعتکاف۔ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، ان کو اعتکاف کرنا یعنی 10 دن کا یا 9 دن کا 21ویں شب سے مسجد میں آ جانا ہے، مغرب سے پہلے پہلے داخل ہونا ہے اور نیت کر لینی ہے سنت اعتکاف کی۔ سنت اعتکاف جو رمضان میں ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اعتکاف کرے گا وہ نفلی اعتکاف ہوگا، یا کسی نے منت مانی ہوگی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ تو اعتکاف جو ہے وہ سنت اعتکاف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مسجد نبوی میں، وہ سنت اعتکاف 10 دن کا ہے، اور یہ 10 جو ہے 21ویں شب سے یعنی مغرب سے پہلے پہلے ہمیں بیٹھنا ہے، یعنی 20واں روزہ ہوگا اور 21ویں شب فوراً لگ جائے گی مغرب کے بعد۔ اس سے پہلے مسجد میں داخل ہو کے نیت کر لینا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف کی۔ تو وہ نیت کرنے کے بعد مسجد میں جس جگہ بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص جگہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ مساجد میں پردہ بھی لگا لیتے ہیں، تو وہ بھی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہی جگہ ہے اعتکاف کی، اس سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پوری مسجد میں بلکہ انتظامیہ سے معلوم کر لینا چاہیے کہ مسجد کی حدود کیا ہے۔ مسجد کی حدود میں داخل ہونے کے بعد مسجد میں اسی حدود میں رہنا ہے، اس حدود سے پھر باہر نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا ضرور اہتمام کر لیں، یہ سنت اعتکاف ہے اور ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ٹوٹ گیا تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن عذاب ہے اور اس کا جو ہے وہ عتاب ہے۔ تو اعتکاف کی جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھے ان کو اعتکاف کے مسائل ضرور معلوم ہیں۔ خواتین اپنے گھر میں کوئی مخصوص جگہ کر لیں جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہوں، یا ایک کمرہ بنایا ہوا ہو یا کوئی ایک کونا گھر کا ایسا ہو جہاں پہ وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکیں، اور وہاں کوئی دنیاوی باتیں نہیں کرنی ہے۔ مساجد میں بھی تمام لوگ جو بھی بیٹھ رہے ہیں دنیاوی باتیں نہ کریں، اخبار نہ پڑھیں، موبائل کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس وقت آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اور اللہ کی عنایات کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ فائدہ جب ہے جب ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر مسجد میں آئیں۔ یعنی آج کل یہ حال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، اور فلمیں بھی دیکھیں یا گانے سنیں، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، تفریح نہیں ہے، یہ اعتکاف ہے اور بڑے سنت اعتکاف ہے، اس کا بے انتہا ثواب ہے، اور انشاءاللہ وہ ثواب بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ بہرحال جو چیزیں بھی اعتکاف کی ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، خاص طور سے رمضان مبارک کے آخری دن 10 دن جو ہے مسجد میں اعتکاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور
کریم آقا کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ یہاں اعتکاف کے چند مسائل جو ہیں بتائے جائیں گے، جو کہ مزید مسائل حضرات علماء کرام سے دریافت کر سکیں، جو خاص جو ہیں ان کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تو رمضان مبارک کے جو آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا حق جو اہل محلہ پر لازم ہے ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی بھی محلے سے بیٹھ گیا تو تمام لوگ جو ہے گناہ گاری یعنی گناہ سے بچ جائیں گے، اور اس آدمی کی وجہ سے۔ اور کوئی بھی نہیں بیٹھا تو پورا محلہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سب محلے والے لائق عتاب ہوں گے، اور مسجد کے اعتکاف سے خالی رہنے کا وبال پورے محلے پر پڑے گا، یعنی یہ گناہ جو ہے پورے محلے پر پڑے گا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی آدمی کو بٹھانا چاہیے۔ جس مسجد میں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور اگر مسجد ایسی ہو جس میں 5 وقتہ نماز با جماعت نہ ہوتی ہو تو اس میں نماز با جماعت کا انتظام کرنا اہل محلہ پر لازم ہے۔ عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے، اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ذکر و تسبیح کرنی ہے، دینی علم سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا سننا اپنا معمول رکھے۔ بے ضرورت بات کرنے سے احتراز کریں، بلا وجہ میں کوئی فضول باتیں بیٹھ کے گپ شپ کرنا، یا افطار کے وقت یا سحری کے وقت یا بیچ میں جب تراویح ختم ہو جاتی ہے تو گھر کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور باتوں میں لگ جاتے ہیں، اس سے احتراز کریں۔ یعنی اس سے ہمارا اعتکاف خراب ہو رہا ہے، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، اور گھر میں کیا ہو رہا ہے اور پڑوس میں کیا حال ہے اور اس دوست کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، یہ تفریح نہیں ہے، یہ اعتکاف ہے۔ اس میں سب چیزوں کا اہتمام کریں، اور بری باتوں سے، کیونکہ عادت ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں تو باتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کیا کیا باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ آپ سوچیں کہ میں اعتکاف میں ہوں۔ اعتکاف میں بے ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا، بلا ضرورت بالکل نہیں نکل سکتے۔ واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ سے مراد وہ پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے، خاص وہ جگہ مراد نہیں جو مسجد میں اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے، جیسے کونا اپنے پکڑ کے بیٹھ گئے، کپڑا ڈال کے بیٹھ گئے، تو یہ نہیں مقصد۔ یہ پوری مسجد میں کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں اور ٹہل بھی سکتے ہیں، ٹہلتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ پیشاب پخانے کے لیے باہر جانا، استنجا کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے۔ یعنی اگر مسجد میں یہ سہولت نہیں ہے استنجا وغیرہ کی، پہلے ایسا ہوتا ہوگا، تو بہرحال اب تو مساجد میں سب سہولتیں ہیں، تو مسجد میں ہی اس کو استعمال کریں استنجا وغیرہ کے لیے۔ کھانے پینے کا کوئی لانے والا نہ ہو تو گھر جا سکتے ہیں، لیکن گھر جا کے اور باتوں میں مشغول ہو جانا اور بچوں سے باتوں میں مشغول ہو جانا، اتنا ٹائم اگر کسی نے وہاں لگا لیا تو اعتکاف ختم ہو جائے۔ صرف کھانے کی مقصد کے لیے جانا ہے اور کھانا کھا کے فوراً واپس آ جانا۔ ہاں، اس دوران میں اگر کوئی گھر کے والے بات کر لیں کھانے کے دوران میں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے واش روم وغیرہ میں بھی جانا اور آنا اور وضو خانے میں بیٹھ کر باتیں کرنا ہے، اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جائے۔ یعنی آپ وضو کیا اور فوراً واپس جس مسجد میں معتکف ہے اور وہاں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جانا بھی درست ہے، مگر ایسے وقت جائے کہ وہاں جا کر تحیۃ المسجد اور سنت پڑھ سکے اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں واپس آ جائے۔ اعتکاف میں مسجد میں نماز جمعہ نہ ہوتا ہو تو جا سکتے ہیں دوسری مسجد میں، لیکن اتنا ہی ٹائم لگے نماز تحیۃ المسجد اور سنت اور فرض وغیرہ پڑھ کے سنت ادا کر کے فوراً واپس۔ جس مسجد میں معتکف ہے
اگر بھولے سے اپنی اعتکاف کی مسجد میں سے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر بھولے سے بھی اپنی اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف میں بے ضرورت دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے. مثلا بے ضرورت خرید و فروخت کرنا وہاں. ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ اعتکاف میں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، مگر خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں. سامان گھر میں رکھا ہو اور آپ گھر میں اس کی ڈیل، مسجد میں اس کی ڈیل کر لیں تو جائز. حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھا رہنا یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں اگر ذکر اور تلاوت وغیرہ نہیں کرتے کرتے تھک جائیں تو آرام کی نیت سے چپ بیٹھنا صحیح ہے. بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے، سر منہ لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے چپ رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے. اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے، ہاں بری باتیں زبان سے نہ نکالیں. اسی طرح فضول اور بے ضرورت باتیں نہ کریں، بلکہ ذکر و عبادت اور تلاوت و تسبیح میں اپنا وقت گزاریں. خلاصہ یہ کہ محض چپ رہنا کوئی عبادت نہیں. رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے. بس اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتکاف جو ہے وہ مسنون نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. روزہ نہیں رکھا اور اعتکاف میں بیٹھ گئے تو روزہ اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. بس اگر خدا نہ خواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف مسنون بھی جاتا رہا، یعنی وہ بھی ٹوٹ گیا. معتکف کو کسی کی بیمار پرسی کی نیت سے مسجد سے نکلنا درست نہیں. ہاں اگر اپنی طبعی ضرورت کے لیے باہر گیا تھا اور چلتے چلتے بیمار پرسی بھی کر لی تو صحیح ہے، مگر وہاں ٹھہرے نہیں. رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے. ویسے مستحب یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے تو جتنی دیر مسجد میں رہتا ہو اعتکاف کی نیت کر لیں. جیسے ابھی ہم مسجد میں آ گئے تو ہم سب پڑھ لیں نویت سنت الاعتکاف. یہ اب ہم اعتکاف کی نیت سے ہیں، اب ہمارے بھی اعتکاف شروع ہو گیا. لیکن یہ وہ سنت اعتکاف نہیں، لیکن یہ وہ اعتکاف ہے جب بھی مسجد میں داخل ہو تو یہ نیت کریں. اعتکاف کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے. یعنی اعتکاف کے لیے جو آپ سنت اعتکاف ہے اس کی نیت دل میں بھی کر لیں تو کافی ہے. اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے. یعنی جیسے میں نے کہا کہ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو یہ نیت ہو گئی. اب آپ مسجد میں سنت اعتکاف جو ہے اس کے لیے آپ بیٹھیں گے، لیکن روزہ شرط ہے. روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو. روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.